السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اوجدنا من العدم وأدر علينا شآبيب النعم، والصلاة والسلام على من قاد أمة خير الأمم وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، انسان کی یہ صفت ہے، عادت ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، گڈ بیہیو کرے، تو وہ انسان اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی عادت ہے، صفت ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ، اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ ضرور محبت کرتا ہے۔ ہم شیر کو دیکھتے ہیں، لائن، وہ بھی اپنے ساتھ گڈ بیہیو کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ بہت سی مرتبہ لوگ شیر کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن شیر ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ شیر ہے۔ اگر وہ کمرے میں بھی بند ہو تب بھی انسان کا دل دہلتا رہتا ہے کہ شیر میرے سامنے ہے، انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن یہاں تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے مگر پھر بھی شیر کچھ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ شیر بھی اپنے محسن کے ساتھ، اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جب جانور اپنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، تو انسان تو پھر بھی انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ کیوں اپنے محسن کے ساتھ محبت نہیں کرے گا؟ اور انسان کے سب سے بڑے محسن، انسان پر سب سے بڑا احسان کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی پیار دینے والا نہیں، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں،
اللہ رب العزت کی دوستی دنیا میں تو کام آئے گی ہی، قبر کی تاریک کوٹھڑی میں جہاں نہ کوئی مونس ہوگا دل بہلانے والا، نہ کوئی غمخوار ہوگا، وہاں بھی اللہ رب العزت کی دوستی کام آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ کتنے احسانات ہیں اللہ رب العزت کے ہم پر، ہم کبھی سوچے تو صحیح، اگر اللہ رب العزت یہ آنکھ نہ دیتے تو کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں پاتے، کبھی کعبۃ اللہ کو جو کہ اللہ کا گھر ہے زیارت نہیں کر پاتے، کبھی قرآن کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے، اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکتے تھے، جانور کو بھی اپنا بھائی سمجھتے اور جانور کے ساتھ بھی نہ معلوم کیا کیا سلوک کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت دے دی کہ انسان کے 75% کام تو آنکھ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس دور کا سب سے بڑا ولی بتاؤں، اس زمانے کا سب سے بڑا اللہ والا کون؟ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ یہ اس دور کا جہاد ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ جن کو نہ دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ دیکھنا۔ کوئی خوبصورت لڑکی گزر رہی ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک نظر دیکھ لوں، نہیں، شریعت کا حکم ہے نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر اپنے تقاضے کو دبا لیں اور اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دے۔ ایک شخص کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، وہ طواف بھی کرتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اللہ یہ عذاب دوبارہ لوٹ کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ یہ سزا جو تم نے مجھے دی تھی وہ دوبارہ لوٹ کرنا ہے۔ روتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے، ان کے ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے وہ معذور تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی کیا ہوا، کیوں اتنا رو رہے ہو اور ایک ہی سینٹنس بار بار کہہ رہے ہو، اے اللہ وہ سزا لوٹ کرنا ہے، اے اللہ وہ سزا لوٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میاں میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ میں نے اچانک غلط نگاہ سے ایک لڑکی کو یا لڑکے کو جو کہ خوبصورت تھا اس کو میں نے دیکھ لیا تھا، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ غیب سے تماچا لگا اور میری ایک آنکھ نکل گئی۔ اب ڈرتا ہوں کہ کہیں دوبارہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے اور میری دوسری آنکھ بھی نہ چلی جائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، گھنٹوں گھنٹوں یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ننگی ننگی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، غلط غلط ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے اور ہماری آنکھیں نہ چھین جائیں۔ مجھے معاف کیجئے، میں ذرا سخت سست بولنے کا عادی ہوں۔ جو بات ہو حق ہو، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور اگر اللہ رب العزت یہ زبان کی نعمت نہ دیتے تو پھر ہم اپنے ماں باپ کو ماں اور باپ نہ کہہ پاتے۔ میں گجرات میں رہتا ہوں، مدرسے میں ہماری جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، ان کی خبر اور ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو ایک عورت 10 سال کی لڑکی کو لے کر آئی، 10 سال کی لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ بیچاری زبان سے بول نہیں پاتی تھی، آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی، ہاتھوں سے اشارہ کرتی تھی، اور اتنا معصوم چہرہ تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان کی، اب تک اس کا غلط استعمال کرتے رہے۔ یہ لڑکی کو دیکھو 10 سال ہو گئے، اب تک اپنے ماں کو ماں نہیں کہہ پائی، اب تک باپ کو باپ نہیں کہہ پائی۔ وہ اپنی خواہش کا، اپنے جذبہ کا اور اپنے ارادے کا اظہار نہیں کر سکتی، ہاتھوں سے اور آنکھوں سے اشاروں سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اللہ کی اس نعمت کا استحضار ہوا، کتنی بڑی نعمت تھی اور ہم نے ضائع کر دی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو زبان سے نکلتا ہے، ایک ہی لفظ، ایک ہی سینٹنس، اور انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ایک جملہ ایسا زبان سے نکل جاتا ہے، انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اتنا اچھا جملہ کہا تھا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے دیتے۔ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یہ تو
بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. ارے سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ عقل والی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے. صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی بھی ہمیں کھلونا سمجھتا، ہم سے کھیل جاتا اور نہ جانے کتنی مرتبہ بے وقوف بن جاتے. اللہ رب العزت نے عقل کی نعمت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ارے انسان بنانا ہی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بندر بنا دیتے تو کسی سرکس میں ہم کھیل دکھا رہے ہوتے. یہ اللہ رب العزت کے احسانات ہے. جتنا اللہ رب العزت کے احسانات کو سوچیں گے اتنی اللہ رب العزت کی محبت دل میں بڑھے گی، کیونکہ انسان اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. یہ جو میں نے اب تک گفتگو کی بات کی اس سے یہ تو پتہ چل چکا کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. وہی روزی دینے والے ہیں، وہی موت دینے والے ہیں، وہی زندگی دینے والے ہیں. وہ لائق ہیں کہ انہیں کی عبادت کی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الہی ما عبدناک خوفا من نارک. او پروردگار مہربان رب، میں نے آپ کی عبادت آپ کے جہنم کے خوف سے نہیں کی. مجھے جہنم کا ڈر نہیں، جہنم کے ڈر سے میں نے اللہ آپ کی عبادت نہیں کی. الہی ما عبدناک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. نہ مجھے تمہاری جنت کی چاہت ہے، نہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے تمہاری جنت کی چاہت ہے. پھر کیوں میں نے اے اللہ آپ کی عبادت کی؟ وَلَكِنِّي وَجَدْتُ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ. او میرے پروردگار میں نے تمہیں واقعی عبادت کا مستحق پایا. تو نہ جنت چاہیے نہ جہنم، بلکہ اللہ مجھے تو آپ کی ذات چاہیے. آپ کی محبت مل گئی تو میری جنت پکی ہو گئی. اور یاد رکھو جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. اللہ اکبر. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کسی کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور ان نعمتوں کا استحضاء اور ان نعمتوں کا خیال بھی کسی کے دل پر نہیں گزرا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کر رکھی ہے، اور وہ جنت ہمارے لیے بنائی ہے، مگر بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اپنے اللہ کے در پہ جھکا لے، وہ بندہ فوراً اللہ تک پہنچ جاتا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہائے ہائے الہی ما عبدناک خوفا من نارک، مجھے جہنم کا ڈر نہیں ہے، ولا طمعا فی جنتک، نہ مجھے جنت چاہیے، پھر میں عبادت کیوں کرتا ہوں؟ نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف، عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ آپ واقعی عبادت کے لائق ہیں. بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ بہت شراب پیا کرتے تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتے تھے. یہ ہمارے یہاں یو پی میں ایک صاحب تھے، وہ بہت شراب پیا کرتے تھے، ہر وقت دارو کے نشے میں مست رہتے تھے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، سن لو معاف کرنا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی ناک میں سے عجیب قسم کا دھواں نکلا، ان کی ناک میں سے عجیب قسم کا دھواں نکلا. لوگوں نے چادر ڈال دی، لیکن اس دھواں میں اتنی گرمی تھی کہ چادر جل گئی. کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں. شراب نوشی کا یہ انجام ہے. جہنم میں تو ہے ہی، قبر میں تو بھگتنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں اللہ رب العزت کا عذاب اتر آتا ہے. اس لیے توبہ کر لینی چاہیے. شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بنانے میں مدد کرنے والا، لے کر جانے والا، سب یہ شراب یہ سب حرام چیزیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. اور یہ شراب
یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے، بے فام گالیاں بکتا ہے، جی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیفیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے شراب پی، اتنے سارے گناہ کر لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بنانے والے پر، لے کر جانے والے پر، سب پر لعنت فرمائی۔ اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ پوچھو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ ارے جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اب وہ دنیا میں پھر تھپڑے کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ مولانا برکت نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہے۔ ارے کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، ارے میری فصل برباد ہو گئی، کیوں برباد ہو گئی؟ کبھی اپنی طرف تو بھی دیکھ کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ وہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شراب پیا کرتے تھے، پولیس مین تھے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انگلش میں تو نہیں بول رہا نا؟ وہ شراب پر سے ایک بات یاد آئی۔ کینیڈا میں ایک شراب پی کر بندہ گٹر میں بیٹھا تھا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ گٹر میں بیٹھا تھا۔ تو وہاں سے ایک من چلا گزرا، ہمارے ساحل جیسا ہوگا، من چلا وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کہ ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو؟ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ڈونٹ ٹچ می، آئی ایم ویری بزی۔ ارے مجھے ٹچ مت کرو، میں ابھی بہت مشغول ہوں۔ ٹائم کس کے پاس نہیں ہے؟ شراب پینے والا بھی کہہ رہا میں مشغول ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ڈونٹ ٹچ می، آئی ایم ویری بزی۔ حالانکہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ گٹر میں بیٹھا ہوا تھا شراب پی کر۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ جہنم والی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں درندگی ہے، جانور سے بھی بدتر زندگی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ پولیس مین تھے، راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا بہت خوبصورت انداز میں، اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ان کو بڑی غیرت آئی، حالانکہ شراب کے نشے میں تھے، لیکن جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں ضرور اللہ کی محبت کا کچھ نہ کچھ تو ذرہ ہوتا ہی ہے، جو اس کو کبھی نہ کبھی احساس دلاتا ہے کہ تو مومن ہے۔ تو ان کو بڑی غیرت آئی کہ ہے اللہ کا نام لکھا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، زمین پر پڑا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نام کو اٹھا کر زمین سے اٹھایا اور ایک اونچی جگہ پر رکھا، اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل پر الہام ہوا، او بشر حافظ تو ہے تو بڑا گنہگار بندہ۔ کیا الہام ہوا؟ او بشر حافظ تو ہے تو بڑا گنہگار بندہ، تو ہے تو شراب پینے والا میرا نافرمان بندہ، لیکن تو نے میرے نام کا ادب کیا اور میرے نام کو پیر سے اٹھا کر سر تک پہنچایا۔ بشر حافظ میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھاؤں گا اور عرش تک پہنچا دوں گا۔ ایک نام کے ادب کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی محبت عطا فرما دی۔ اور پھر بشر حافظ کیسے بنے؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام تھے، لیکن ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ تو شرابی بندہ تھا، آپ تو اتنے بڑے امام ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، میں عالم بالکتاب ہوں، میں کتاب کو جاننے والا ہوں، اور یہ اللہ کو جاننے والے ہیں، یہ عالم باللہ ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھنا، اپنے سے کمتر مت سمجھنا۔ سن لو، کسی سے بدگمانی نہیں کرنا، ہے تو بڑا شرابی بندہ ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں، محبت سے سمجھو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ممکن ہے توبہ کر کے اللہ کا مقبول بندہ بن جائے، جنت میں چلا جائے، اور میں اور آپ اس کی برائیاں کرنے کی وجہ سے، اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ یہ تو دل کے سوتے ہوا کرتے ہیں بھائیوں، پیار محبت کی باتیں ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا نام لینے میں بھی مزہ محسوس کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ 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 کی ضربیں لگانے میں مزہ آئے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کچھ دھوبی بیت تھے، کپڑے دھونے والے کو دھوبی کہتے ہیں۔
تو جب وہ کپڑے دھویا کرتے تھے تو کپڑے دھوتے دھوتے اللہ 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 کی ضربیں لگایا کرتے تھے. قریب سے گزرنے والے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی محفل ذکر کی محفل ہو رہی ہے. کیسا اللہ کا استحضار تھا. یہی استحضار ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ تم ہمارا سرمایہ ہو، ہماری دولت ہو، تم ملت اسلامیہ کا بہت قیمتی طبقہ ہو. یہ امت کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہیں کہ یہ نوجوان ہیں، آگے چل کر ہماری مسجد کو آباد کریں گے. تم سے کہتا ہوں موبائل کا صحیح استعمال کرو. اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے. بندہ سارے گناہ سے بچ جاتا ہے. اب ایک بات درمیان میں بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ارے بھائی سب یہیں پر ہے یا مسجد سے چلے گئے؟ وہ ہوتا کیا ہے معلوم ہے، نماز میں ہم اللہ اکبر امام کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر شولاپور بھی چلے گئے، دکان پہ بھی چلے گئے، ڈاکٹر ہے تو وہ کلینک پہ چلا گیا، کوئی کھیت میں کام کرنے والا ہے تو وہ کھیت میں چلا گیا. اور جب امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی آگے نماز میں السلام علیکم ورحمۃ، ماشاء اللہ کیا پڑھا امام صاحب نے کچھ پتا نہیں. ایسی نماز نہیں. نماز میں یہ حاضری ہوئی، حضوری نہیں ہوئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کی دو نشانیاں ہیں. دو نشانیاں. نمبر ایک، جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل سے دنیا کی طلب نکل جاتی ہے. صبح و شام دنیا دنیا دنیا، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. یہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹ جانے والا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے؟ دنیا کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے؟ کیوں کر لگے یہاں دل، لمحوں کا یہ سفر ہے. ایک لمحے کا سفر ہوتا ہے، یہاں پر آنکھیں بند ہوئی، دنیا چھوٹ گئی، ایک نیا سفر شروع ہو گیا. اگر دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. اب اس کا یہ مطلب نہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھیت کھلیان میں چلے جائے، نہ ماں باپ سے بات کر رہے، نہ بیوی کو پیار دے رہے، نہ بچوں کی تربیت کر رہے. یہ نہیں، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے بن کر نہ رہیں. دنیا دل میں نہیں جیب میں ہونی چاہیے، تاکہ کبھی اگر جیب پھٹاؤ تو نیچے سے گر جائے. دل میں ہوگی تو پھر آخرت سے غافل کر دے گی، اللہ کی محبت سے غافل کر دے گی. یہ جو نمازیں چھوٹتی ہیں نا، کیوں؟ دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، مخلوق کی محبت زیادہ ہے. اس کو بھی بسا رہے ہیں، اس سے بھی محبت ہے. ایک سے دل نہیں بھرتا، اس کو بھی چاہ رہے ہیں. ارے بھائی دل ایک ہی ہے، کتنوں کو بساؤ گے؟ ایک ہی تو دل ہے. اس دل میں دنیا بھی بسی ہے، 4-5 کی محبتیں بھی بسی ہے، ناجائز محبتیں ہیں. اور پھر یہ کہ میں کیسے اور زمین ہڑپ کر لوں، اس کا بھی لے لوں، اس کا بھی ہڑپ کر لوں. اگر مر کر ہم دنیا سے جائیں گے نا، 30 روپے کی گھڑی ہوگی وہ بھی نکال لیں گے. اور اسی لیے ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی بہت زیادہ دولت مت جمع کرو، سنا ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوا کرتے، بھر کر کہاں لے جاؤ گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاحب کہا کرتے تھے ارے میاں زیادہ دولت مت جمع کرو، کفن میں جیب نہیں ہوتے، بھر کر کہاں سے لے جاؤ گے؟ تو اگر دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ کی محبت دل میں آ گئی. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کے بن کر رہیں. اور نمبر 2 پر مخلوق سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص ایک نسخہ ہے، وہ دے کر جا رہا ہوں. یہ دل ایک ہی ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، آنکھیں بھی قابو میں نہیں رہتی. اب ایک سے چیٹنگ چل رہی ہے واٹس ایپ پر، اور دوسرا کوئی خوبصورت چہرہ نظر آیا، اب اس کے ساتھ بھی چیٹنگ چل رہی ہے. فون دونوں کا آتا ہے تو ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، اس طرف سے وہ بات ہو رہی ہے. اللہ ایسی درندگی والی زندگی سے حفاظت فرمائے. کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا. رونے والے رو کر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اور پھر کہا یار بسایا تھا 4-5 کو دل میں، اس لیے میرا دل کی دنیا بھی برباد ہو گئی. بسانے کے لیے تو ایک ہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی.
جس کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ حاصل ہو جاتا ہے دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اس کو مخلوق سے وحشت ہو جاتی ہے۔ باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل، باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کر بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم۔ تو اللہ کی محبت میں اگر بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ لوگ دیکھو، ایک ہے کسی کے بدن پر حکومت کرنا، ایک ہے دل پر حکومت کرنا۔ جو لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں، لیکن جو بدن پر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو دلوں سے بد دعائیں نکلتی ہیں، جلدی مر جائے تو اچھا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، اگر دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ کوئی مال آ گیا، ٹھیک ہے یہ بھی میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی پیار دینے والا نہیں ہے۔ ایک پیغام لے کر پھر رہا ہوں، شاید کوئی میری آواز کو سمجھ جائے، میرے دل کے درد کو سمجھ جائے۔ ایک مسافر ہوں جو محبت کی صدائیں دیتے جا رہا ہوں، کوئی ایک بندہ اس میں سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آج سے میں اپنی زندگی کو نئے انداز میں شروع کروں گا، آج سے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے کو دیکھ کر مت بولو، بہت سے بیچارے انشاءاللہ چھٹنے کے لیے بولتے ہیں، اس کے سامنے بول دیتے ہیں تھوڑی رہے گا، چلا جائے گا، اپنی مرضی، پھر جو چاہو کرو۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، اللہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، اور اللہ آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو گئی، پھر کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے اگر دو آپشن رکھے جائے، جنت چاہیے یا اللہ کی محبت چاہیے، تو یاسین تم کیا لوگے؟ اللہ کی محبت۔ میں بھی یہی سوال کروں گا، کیونکہ اللہ مل گئے تو جنت بھی مل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت کیا چاہیے۔ کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے، تو خدمت کر کے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ جس کو اللہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ رب العزت ہی نہ ملے اسے کچھ نہیں ملا، وہ برباد ہو گیا، وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ بس آخر میں ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیوبند میں یوپی میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ عبداللہ۔ وہ بیچارے بہت غریب تھے، کوئی بہت بڑا بنگلہ نہیں تھا، کھیتی باڑی نہیں تھی، غریب انسان تھے، گھاس کاٹتے تھے، اور گھاس کاٹ کر جو پیسہ حاصل ہوتا تھا اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے ماں باپ کو دیتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے خرچ کے لیے رکھتے تھے۔ جیسے 15 روپے حاصل ہوئے تو 5 روپے ماں باپ کو دے دیے، 5 روپے اللہ کی راہ میں، اور 5 روپے اپنے خرچ کے لیے۔ دیوبند بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑے بڑے علماء ہیں وہاں پر، ہمیں جانا چاہیے، ہمارا وہ قلعہ ہے، اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ دیوبند میں جو پڑھانے والے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی دعوت کی۔ تو وہاں کے مولانا یعقوب صاحب ان سے کہنے لگے کہ ارے بھائی تم کتنے غریب ہو، ہماری پوری ٹیم آئے گی تو ہمیں کیا ملے گا کھانے کو، تم اتنے غریب ہو، ہماری دعوت کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں دعوت کروں گا، مجھے دعوت کرنا ہے، اور میں 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے جو ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، بس اسی حصے سے میں آپ کی دعوت کروں گا۔ اب بیچارے وہ مجبور ہو گئے، مان گئے کہ ٹھیک ہے چلو آپ ہماری دعوت کرنا۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بولوں، 5 ہی آنے جمع ہوئے تھے، 5 آنے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ ایک آنا کتنے کا ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ 25 پیسے کا ایک آنا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 5 آنے جمع ہوئے تھے، اور 5 آنوں میں دعوت ہو گئی تھی، اور ہماری شادی میں 5 لاکھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی شادی پوری نہیں ہوتی، کھانا ہی نہیں ہوتا پورا۔ 5 آنوں میں دعوت کی، اور ایک کھانا بنانے والا تھا، اس کو بلایا اور کچھ میٹھے چاول بنائے۔ ہے کھانے والے زیادہ تھے، کھانا کم تھا، لیکن برکت تو دیکھو،
حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر بندے کے حصے میں صرف 2 لقمے آئے، لیکن ہم نے ان 2 لقموں کی وہ برکت دیکھی کہ 1 مہینے تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن رہا۔ گویا جب بھی ہم نماز میں مشغول ہوتے تھے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جاتا تھا، دل پر انوارات اترتے رہے تھے۔ یہ 2 لقموں کی برکت ہے کہ 2 لقموں کی برکت نے دل کی دنیا بدل دی۔ جو حلال کمانے کا اہتمام کرتا ہے، جو محنت سے روزی کماتا ہے، بیاج نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، کسی کا ہڑپ نہیں کرتا، ویسے بندے کے دل میں اللہ کی محبت بہت جلدی آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارادہ کر لو کہ حلال کمائیں گے، اپنی محنت روزی سے کھائیں گے۔ جو بندہ محنت سے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ ارادہ کرو کہ آج سے ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی چھوٹنے کے لیے تو بول دو انشاءاللہ۔ اور آج سے حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، محنت سے کھائیں گے اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک صاف رکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کے دل میں نفرتیں ہوتی ہیں، جس بندے کے دل میں دوسروں کے لیے برائیاں ہوتی ہیں، اس دل میں کبھی بھی اللہ کی محبت کا نزول ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی میں نے کل ہی مثال دی تھی، کل ہی عصر میں بیان کرتے وقت کہ بھائی ایک پیالہ ہے، اس کے اندر گندگی ہے، اب اس میں کوئی دودھ ڈالے گا؟ دودھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں نفرتیں ہوتی ہے، دوسروں کے لیے برائیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے حسد ہوتا ہے، جلن، اس دل میں پھر اللہ کی محبت بھی آ جائے بہت ناممکن ہے۔ تو بھائیو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے جئیں گے اللہ کے نام پر جئیں گے، اور مریں گے تو بھی اللہ کے نام پر مریں گے۔ انشاءاللہ ہماری موت بھی تحفہ بن کر آئے گی، یہاں سے رخصت ہوں گے اور پھر وہاں جنت کے دروازے کھلیں گے، قیامت کا دین ہوگا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور ہمیں جام پلائیں گے، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائیں گے۔ مگر یہ کب؟ جب ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا ہوگا۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، بولو آمین۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، بولو آمین۔ میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، نہ دل میرا نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔